الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے. ان اللہ وکلا بقبری ملکن. اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے. درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی. ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے. کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے. کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں. نہ کریں ایسا. زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں. بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو. دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں. بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں. ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی. کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں. کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا. ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج تقیہ کلام بن گیا ہمارا. سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے. یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی. The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے، باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں خیر تو بھائی کیا ہو گیا؟ بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا. چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں. ہے بڑی باریک بات. چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے. اللہ جانتا ہے نا. تو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزرے. رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو. تو ناظرین ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے. تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا. اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. حرام کے قریب نہ جائیے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو کوشش کرنی ہے. ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے. نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے. رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو، اسباب پر نہیں. لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے.
جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہیں, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر, فوراً باہر سے ہی چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے, آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے صدقہ دینا, محتاجوں کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ, دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے, اخلاص ہونا ضروری ہے, اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا, واہ واہ, نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے, یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو, احسان جتا کر, تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے, الٹا پھر اس کو یاد دلاتے, یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی, یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا, وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص, کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا, بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت, خیرات دیتے وقت, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے کام کیسے بنیں گے, سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے, حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکن۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے، درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے مردرجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ، کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں، بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو، دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج تقیہ کلام بن گیا ہمارا۔ سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے، یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے، باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے خیر تو ہے بھائی کیا ہو گیا، بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا، چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں۔ ہے بڑی باریک بات، چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ تو شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزرے، رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ تو ناظرین ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حرام کے قریب نہ جائیے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے، نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے، رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو اسباب پر نہیں۔ لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے،
جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہیں, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے ہی چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے, آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہیں. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے صدقہ دینا, محتاجوں کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ, دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے, اخلاص ہونا ضروری ہے, اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا, واہ واہ, نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے, یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو, احسان جتا کر, تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے, الٹا پھر اس کو یاد دلاتے, یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی, یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا, وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص, کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا, بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت, خیرات دیتے وقت, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے کام کیسے بنیں گے, سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے, حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکن، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے، درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ، کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں، بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو۔ دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج تقیہ کلام بن گیا ہمارا۔ سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے خیر تو ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا، چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں۔ ہے بڑی باریک بات، چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ تو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزرے۔ رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ تو ناظرین ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حرام کے قریب نہ جائیے، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے۔ نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل ہی عطا فرمانے والا ہے، رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو، اسباب پر نہیں۔ لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے۔
جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہیں, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے ہی چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے صدقہ دینا, محتاجوں کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ, دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے, اخلاص ہونا ضروری ہے, اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا, واہ واہ, نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے, یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو, احسان جتا کر, تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے, الٹا پھر اس کو یاد دلاتے, یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی, یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا, وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص, کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی کسی کی مدد کریں, احسان نہیں جتانا, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا, بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت, خیرات دیتے وقت, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے کام کیسے بنیں گے, سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے, حضرت سیدتنا اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے، درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے مردرجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں؟ بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو، دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج تقیہ کلام بن گیا ہمارا۔ سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے، باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں خیر تو بھائی کیا ہو گیا، بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا، چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں۔ ہے بڑی باریک بات، چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ تو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزرے۔ رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ تو ناظرین ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حرام کے قریب نہ جائیے، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے، نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے، رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو اسباب پر نہیں۔ لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے۔
جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی, ایسا کرو یہ ایک درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ ایک درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ ایک درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہیں, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے, اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے ہی چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے, آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہیں. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے, مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے صدقہ دینا, محتاجوں کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ, دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے, اخلاص ہونا ضروری ہے, اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا, واہ واہ, نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے, یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو, احسان جتا کر, تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے, الٹا پھر اس کو یاد دلاتے, یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی, یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا, وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص, کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا, بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت, خیرات دیتے وقت, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے کام کیسے بنیں گے, سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے, حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے,
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے، درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے مردرجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ، کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں، بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو، دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج تقیہ کلام بن گیا ہمارا۔ سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہو ایک سخی ہو، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ باتیں تو دور کی بات ہے، ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے خیر تو ہے بھائی کیا ہو گیا، بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے، طبیعت خراب ہے، فلاں نقصان ہو گیا، چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں۔ ہے بڑی باریک بات، چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں، دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ تو شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزرے۔ رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے؟ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ تو ناظرین ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ حرام کے قریب نہ جائیے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو کوشش کرنی ہے۔ ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے، نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے، رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو اسباب پر نہیں۔ لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے۔
جو اون